لبیک 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 محمد صلی اللہ لبیک 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 محمد صلی اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ کام وہ لے لیجئے آقا جو تم کو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل کنڈی کی نیاز اور اس کی شرعی حیثیت کی ویڈیو کے آخر میں ایک حدیث بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب مرحومین کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ میں نے سوچا مزید اس پر وضاحت کے ساتھ تھوڑی گفتگو ہونی چاہیے کہ کن چیزوں کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اور کن چیزوں کا نہیں۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک تمام عبادات کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اور پہنچانا جائز ہے، خواہ وہ مرحومین ہو یا پھر زندہ ہو۔ جیسے ہم لوگ حج بدل کرتے ہیں تو حج بدل زندوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے، تو زندہ کو بھی ثواب ملتا ہے اور مردے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے کچھ پڑھ رکھا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے یا کچھ اذکار کی ہیں، تو ہم کسی کو دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے یہ ہدیہ ہے، تو وہ ثواب کس کے پاس گیا؟ وہ زندوں کے پاس گیا، اور اس کو کہتے ہیں ہبا کرنا۔ تو اپنے ثواب کو ہبا کرنا یہ جائز ہے۔ بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ صرف صدقہ اور دعا کا ثواب ملتا ہے، باقی کسی بھی چیز کا، کسی بھی اذکار کا ثواب نہ پہنچایا جا سکتا ہے نہ پہنچتا ہے۔ اور خاص کر قرآن مجید کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب صرف پڑھنے والے کو ملتا ہے، اس کا ثواب مرحومین کو نہیں پہنچتا ہے اور نہ پہنچانا جائز ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں، کیونکہ آج کے دور میں اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو، خاص کر عوام الناس کو، جس کو زیادہ علم صلاحیت نہیں ہے، کتابوں سے تعلق نہیں ہے، ایسی بات جب لوگ سنتے ہیں تو کنفیوز ہوتے ہیں کہ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں۔ بعض لوگ تو قرآن مجید ایصال ثواب کرنے کی نیت سے تلاوت کو بند کر دیا۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کون کیا کرتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا طریقہ درست ہے یا نہیں، ہم اپنے موقف میں صحیح ہیں یا نہیں۔ ہر انسان کو کامل علم حاصل کرنا چاہیے اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے، تاکہ کوئی اس طرح کی اس قسم کی باتیں کرے تو ہم کشمکش کے شکار نہ ہوں۔ دلائل کتابوں میں موجود ہے، مگر افسوس کہ ہم لوگ کتابوں اور علماء سے بہت دور ہیں۔ جہاں تک کہ کتاب کو سمجھنے کا تعلق ہے تو ہم لوگ براہ راست کتاب کو تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن علماء کی صحبت اختیار کر کے صحیح علم ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ موبائل میں ہم تو گھنٹوں وقت نکالتے ہیں، گھنٹوں دیکھتے ہیں، منورنجن کی چیز ہو تو کافی ہمیں اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی دین کی بات اگر ہم تک پہنچتی ہے تو پھر ہم دیکھنے اور سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ خدا را علم سیکھیں، اللہ نہ کرے کہ ہمارا یا ہمارے بچوں کا ایمان و عقیدہ خراب ہو گیا تو ہماری قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں تو لوگ ایسے ہی ایصال ثواب سے بہت دور ہیں۔ آج کون کسی کے لیے دعا کر رہا ہے، کون کسی کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن جو لوگ کر رہے ہیں اس میں بھی اس طرح کی باتیں کر کے، خاص کر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا علم دین کے لیے وقت نکالیں، علماء کی صحبت اختیار کریں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دیگر عمل کے متعلق اس کے بعد ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتا رہے، اور اس طرح کوئی بھی دین کی بات پہنچانے میں ہمارے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ثواب پہنچتا ہے یعنی اس میں قرآن و حدیث میں کیا ذکر ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرؤ یاسین علی موتاکم،
اپنے وفات پانے والوں کے پاس سورہ یاسین تلاوت کرو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے کتاب الجنائز میں، امام ابن ماجہ نے، امام نسائی نے، امام احمد نے، جس کا میں حوالہ نہیں دوں گا، آپ اسکرین کے نیچے آپ اس حوالہ کو دیکھ پائیں گے، کیونکہ حوالہ دینے میں یہ ایکسٹرا وقت جائے گا۔ اس حدیث میں جو لفظ ہے اپنے وفات پانے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھو، اس حدیث میں موتاکم کا لفظ ہے، اور موتاکم کا اطلاق مردے پر ہوتا ہے۔ وفات پانے والوں کے پاس پڑھو اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جو وفات پا چکے ہیں ان کے پاس پڑھو، اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے لقنوا موتاکم، اپنے مردوں کو کلمے کی تلقین کرو، تو کلمے کی تلقین وفات پانے سے پہلے بھی ثابت ہے، اور وفات پا جانے کے بعد، دفن ہو جانے کے بعد بھی کلمے کی تلقین ثابت ہے۔ علامہ احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موتاکم کے تحت تحریر فرماتے ہیں، ایک تو اس حدیث کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو مر رہا ہے اس کو کلمہ سکھاؤ، دوسرے یہ کہ جو مر چکا ہے اس کو کلمہ سکھاؤ۔ پہلے معنی مزاجی ہے اور دوسرے معنی حقیقی ہے۔ جس طرح وفات پانے سے پہلے کلمے کی تلقین ثابت ہے، اسی طرح وفات کے بعد بھی کلمے کی تلقین ثابت ہے۔ حضرت سعید بن عبداللہ عودی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اس وقت آپ حالت نزا میں تھے، تو حضرت ابو امامہ نے کہا کہ جب میرا وصال ہو جائے، میری وفات ہو جائے، تو میرے ساتھ ویسا ہی کرنا جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مٹی ہموار کر دینے کے بعد، دفن کر دینے کے بعد مٹی ہموار کر دیا جائے، اس کے بعد پھر ایک شخص سر کے پاس کھڑا ہو جائے، اس میت کے سر کے پاس کھڑا ہو جائے اور اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے، وہ مردہ سنے گا، جواب نہیں دے گا، پھر اس کا اور اس کی والدہ کا نام لے، وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، پھر اس کا اور اس کی والدہ کا نام لے، تو حدیث میں آتا ہے کہ مردہ پکار کر کہے گا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، میری رہنمائی کرو۔ پھر حدیث میں جو آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اے شخص جب تم دنیا سے گئے تھے تو اس کلمے کی گواہی دیتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اس حدیث پاک میں واضح اس بات کی دلیل ہے کہ وفات ہو جانے کے بعد، دفن ہو جانے کے بعد کلمے کی تلقین ثابت ہے، اور اس حدیث میں جو اپنے مردوں کو کلمے کی تلقین کرو، اس حدیث میں موتاکم کا لفظ ہے۔ آگے جو ذکر آتا ہے وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، اور اللہ کو رب مان کر راضی تھے اور اسلام کو دین مان کر، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی تھے اور قرآن کو امام مان کر۔ آگے اور بھی حدیث میں الفاظ ہے، اس کے تحت اور بھی زیادہ تشریحات ہے، بہرحال میں اس طرف تو جانا نہیں چاہتا، صرف یہ حدیث بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وفات پانے کے بعد، دفن ہو جانے کے بعد بھی کلمے کی تلقین ثابت ہے، اور اس حدیث میں موتاکم کا لفظ ہے۔ تو اس حدیث پاک میں بھی موتاکم کا لفظ ہے۔ تو موتاکم کا اطلاق وفات پانے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ یاسین پڑھو، اور وفات پا جانے کے بعد، دفن ہو جانے کے بعد بھی کلمے کی تلقین، یہ سورہ یاسین پڑھنے کی جو یہ دلیل ہو سکتی ہے۔ اور اس کے تحت علامہ لیاقت علی رضوی دامت برکاتہم العالیہ اسی حدیث کے تحت اقرأ یاسین علی موتاکم باب القراءۃ عند المیت کے تحت لکھتے ہیں کہ حدیث میں لفظ مردوں سے مراد قریب المرگ نہ ہو بلکہ حقیقی مرد مراد ہو۔ اس صورت میں اس کلمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ سورہ یاسین مردہ کے پاس، اس کے گھر میں دفن سے پہلے، دفن کے بعد، اور اس کی قبر کے سرہانے پڑی جائے، یہ معنی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں موتاکم کا لفظ پتہ چلا کہ موتاکم کا اطلاق صرف وفات پانے سے پہلے نہیں بلکہ وفات پانے کے بعد بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کی تائید اس حدیث پاک سے ہوتی ہے جس کو علامہ عینی نے روایت کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اس کا حوالہ اور اسکرین شاٹ آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبر والدیہ او احدہما فقرأ عندہ او عندہما یاسین غفر لہ۔ حضور نے فرمایا، جس نے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی، اور ان دونوں یا کسی ایک کے پاس سورہ یاسین پڑھی تو اسے بخش دیا جائے گا۔ اس حدیث کو علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں روایت کیا، آپ کی وفات 855 ہجری میں، آج سے 588 سال قبل۔ اس حدیث میں واضح اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دفن کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا ذکر فرما رہے ہیں۔
اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اس حدیث کو علامہ سیوطی نے اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ علامہ سیوطی کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، آج سے 532 سال قبل۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات 1014 ہجری میں ہوئی، 429 سال قبل۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقات میں سے ذکر کرتے ہیں کتاب الجنائز میں، اور علامہ سیوطی شرح صدور میں سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرفع من دخل المقابر فقرأ سورۃ یاسین خفف اللہ عنہم، فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان گیا اور اس نے سورہ یاسین پڑھی تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو کم کر دے گا۔ تو پہلی حدیث میں اسے بخش دیا جائے گا اور دوسری حدیث میں اس کے گناہ کو کم کر دیا جائے گا۔ تو کسے بخش دیا جائے گا اور کس کے گناہ کو کم کر دے گا؟ تو دیکھیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ صرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حسن ظن رکھتے ہوئے اچھی نیتوں کے ساتھ ہم ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کس کی مغفرت فرمائے گا کس کی نہیں فرمائے گا یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوں۔ تو اگر ایک کی نیت کر لیں تو ایک کو ثواب ملے گا، ایک کے گناہ کو کم کیا جائے گا، اور اگر دونوں کی کر لیں کہ جس نے پڑھی ہے اور جس کے پاس پڑھی گئی اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا اور پڑھنے والے کی بھی بخشش فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوں، تم جیسا گمان کرتے ہو میں ویسا ہی ہوں۔ اور اگر ایک کے بجائے دو کی نیت کر لیں بلکہ پورے قبرستان کی نیت کر لیں تو ثواب پہنچانا، ثواب عطا کرنا، نیکی عطا کرنا، اجر عطا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دعا کرو اور تم اذکار کرو، کسی کتنا ثواب عطا فرماؤں گا یہ میرا کام ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ نیت کر لے کہ کسی کو ثواب نہیں پہنچتا ہے تو بے شک پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوں، اگر تم نے مجھے ایسا ہی سمجھا تو پھر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا مات احدکم فلا تحبسوه واسرعوا به على قبری وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور امام بیہقی نے روایت کیا، اور یہ کوئی آج نئی تاریخ نہیں ہے بلکہ علامہ امام طبرانی کی وفات آج سے 1100 سال پہلے ہوئی اور امام بیہقی کی 1000 سال پہلے ہوئی، تو یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئی اس نے کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اسے روک نہ رکھو بلکہ قبر تک جلدی لے جاؤ اور اس کی قبر کے اس کے سر کے جانب سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے پاؤں کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیت کی تلاوت کرو۔ تو اس حدیث پاک میں بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وفات کے بعد دفن ہو جانے کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کی۔ کی تلاوت کی جائے۔ بعض لوگ تو سورہ فاتحہ کو قرآن نہیں مانتے ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے، لیکن سورہ بقرہ کی آیت یہ تو ضرور قرآن ہے۔ تو ابھی تو اس مسئلے میں ہمیں نہیں پڑھنا کہ وہ قرآن مجید میں یہ سورہ فاتحہ قرآن ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال سورہ بقرہ کی یہ آیت تو قرآن مجید کی آیت ہے، تو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دفن ہو جانے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اور اگر قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب مرحوم کو نہیں پہنچتا ہے یا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ ان احادیث سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں کہ ان احادیث سے تو صرف قرآن مجید قبرستان جا کر پڑھنے کا ذکر ہے، یہ کہاں پر ذکر ہے کہ گھر میں پڑھو اللہ تعالیٰ گھر سے ثواب عطا فرمائے گا؟ تو کوئی شخص اگر قبرستان جاتا ہے وہاں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب عطا کر سکتا ہے، قبر والوں کو اور پڑھنے والوں کو بھی ثواب عطا کر سکتا۔ تو کوئی شخص اگر ایصال ثواب کی نیت سے گھر سے اگر تلاوت کرے تو کیا وہ خالق و مالک گھر سے ثواب نہیں پہنچا سکتا؟ بڑی عجیب باتیں ہیں لوگوں کی۔ ایک اور حدیث پاک میں اس حدیث کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اور امام جلال الدین سیوطی نے اور علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، علامہ شامی نے، علامہ شرم بلالی نے، امام دار قطنی سے روایت کیا، علامہ عینی نے بھی روایت کیا۔ علامہ عینی کی وفات میں بیان کر چکا ہوں 588 سال قبل ہوئی۔ علامہ شرم بلالی کی وفات 1069 ہجری آج سے 374 سال قبل، اور علامہ شرم بلالی نے مراقی الفلاح میں امام دار قطنی سے روایت کیا، اور امام دار قطنی کی وفات 285 ہجری میں۔ علماء کا کچھ اختلاف ہے تاریخ وفات میں، بہرحال اس طرف ہیں بعض علماء کی 285 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ آج سے 1158 سال قبل امام دار قطنی نے اس حدیث کو روایت کیا، اور اس حدیث کو علامہ شامی نے رد المطار میں، اور آپ کی وفات 1252 ہجری میں آج سے 191 سال قبل، اور اسی حدیث کو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشعت اللمعات میں روایت کیا، آپ کی وفات 1052 ہجری میں 391 سال قبل۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے مرقات میں روایت کیا کتاب الجنائز میں، آپ کی وفات 429 سال قبل، اور علامہ سیوطی نے شرح صدور میں روایت کیا 532 سال قبل۔ حدیث پاک میں ہے ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال من مر بین المقابر فقرأ قل هو اللہ احد 11 مرة ثم وهب اجرها للاموات اعطی من الاجر بعدد الاموات۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی قبروں میں سے یعنی قبرستان میں سے گزرا اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر فوت شدہ لوگوں کو اصال ثواب کر دیا تو اللہ تعالی فوت شدہ لوگوں کی تعداد کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ تو اب اس میں پھر وہی سوال بعض ذہنوں میں خیال آئے گا کہ کسے ثواب عطا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو بھی اور تمام قبر والوں کو ثواب عطا فرمائے گا۔ سورہ اخلاص کے متعلق تو حدیث پاک میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے کہ 1 مرتبہ سورہ اخلاص جس نے پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ 1/3 قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تو 1 قرآن پاک کا ثواب، اور جس نے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی تو اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ بلکہ نیتوں پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نیت جس کی جتنی اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باب زیارت القبور اشعت اللمعات میں ذکر فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے کہ بعض علماء کا قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق اختلاف ہے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے۔ یہ وہ علماء اور محدثین میں ہے کہ ان کی دینی خدمات کتابوں میں درج ہے۔ علامہ عینی وہ شخصیت ہیں کہ جو لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں، سندن متن روایتاً درایتاً، حدیث کی فہم تخریج تحقیق سند متن سب کا علم۔ اگر ایسے محدث اگر کسی حدیث کو بیان کرے تو اس حدیث کی اہمیت کیا ہوگی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے علماء اور محدثین میں سے ہیں۔ آپ کے متعلق بھی حالانکہ آپ شافعی مسلک کے، لیکن آپ بھی 1 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں۔ اور بعض علماء نے ذکر کیا، بلکہ انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت بیداری میں 1-2 بار نہیں بلکہ حالت بیداری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 70 مرتبہ زیارت کی۔ تو اب اندازہ کریں کہ اگر ایسے محدث اگر کسی حدیث کو بیان کرے تو اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ آج عوام میں بعض لوگ ان کے نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، یہ اور بات ہے، لیکن ان کی دینی خدمات جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہے۔ آخری حدیث سن لیتے ہیں کہ اس حدیث کو ملا علی قاری اور امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا۔ قال كانت الانصار اذا مات لهم المیت اختلفوا الى قبره يقرؤون القرآن۔ اس حدیث کو امام شعبی سے روایت کیا۔ امام شعبی وہ تابعی ہیں جن کی ملاقات کئی صحابہ سے ملاقات و زیارت ثابت ہے۔ امام شعبی روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ انصار کا یہ معمول تھا کہ جب ان کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا تو وہ اس کے قبر کے پاس آتے جاتے اور وہاں قرآن تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ وہ احادیث جن کے متعلق قرآن مجید
کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں، اسے میں نے بیان کر دیا۔ الحمدللہ ہم اپنے موقع پر قائم ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک قائم رہیں گے۔ اب اس کے بعد میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض علماء احناف جو فقہاء اکابر فقہاء میں سے ہیں ان کے کچھ اقوال بیان کر دیتا ہوں اور ان کا موقف بیان کر دیتا ہوں۔ ایک بات ذہن نشین کر لے کہ ہم لوگوں کے لیے، ایک عام انسان لوگوں کے لیے یہ دیکھنا سمجھنا لازم و ضروری نہیں ہے کہ حدیث اور قرآن میں کیا ہے۔ براہ راست وہ قرآن اور حدیث کو دیکھے سمجھے، مسائل استنباط کرے اور احکام نکالے اور اس پر عمل کرے، یہ ہر انسان کے لیے نہیں، کیونکہ ہر انسان کی وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اور قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے بہت وسیع علم کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ یہ جو اکابر علماء ہیں یہ کیا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ علامہ زین الدین ابن نجیب مصری حنفی ان تمام اقوال کو علامہ غلام رسول سعیدی شرح مسلم جلد 4 صفحہ 504 پر ان تمام کا ذکر کرتے ہیں، ان کی کتابوں سے یہ تمام اخذ کرتے ہیں۔ علامہ نجیم کی وفات 970 ہجری میں 473 سال قبل۔ البحر الرائق یہ فقہ حنفی کی بہت معروف کتاب ہے، 473 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک انسان کے لیے اپنے عمل کا ثواب غیر کو پہنچانا جائز ہے، خواہ وہ عمل نماز ہو یا روزہ ہو یا تلاوت قرآن یا ذکر یا طواف یا حج یا عمرہ، ان کے علاوہ کوئی اور عمل ہو۔ یہ چیز کتاب اور سنت سے ثابت ہے۔ رہا یہ کہ حدیث میں ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے نماز نہ پڑھے نہ روزہ رکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے نماز پڑھے یا روزہ رکھے تو اس سے فرض ساقط نہیں ہوگا۔ البتہ ایصال ثواب کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ جس شخص نے روزہ رکھا یا نماز پڑھی یا صدقہ کیا اور اس کا ثواب زندہ یا مردوں کو پہنچا دیا تو یہ جائز ہے، اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اسی طرح بدائع میں ہے، اور اس سے معلوم ہو گیا کہ زندہ مردہ دونوں کو ثواب پہنچتا ہے، اور انسان اپنے فعل کے وقت اپنی نیت کرے یا غیر کی نیت کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہر حال میں دوسرے کو ثواب پہنچتا ہے۔ اور میں نے یہ مسئلہ نہیں دیکھا کہ کوئی شخص اجرت لے کر ثواب پہنچائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس کے تحت علامہ نابلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، آپ کی وفات، علامہ نابلوسی کی وفات 1143 ہجری میں ہوئی، 300 سال قبل۔ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن نجیم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب کسی شخص نے کوئی عبادت کر کے اس کا ثواب پہنچا دیا تو ثواب پہنچانے والے کو اس کا ثواب نہیں ملتا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ عبادت کا ثواب پہنچانے سے ثواب پہنچانے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ پھر علامہ شرم بلالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام دار قطنی سے روایت کرتے ہیں، آپ کی وفات 1069 ہجری میں ہوئی، آج سے 374 سال قبل۔ امام دار قطنی سے روایت کرتے ہیں، جیسا کہ میں پہلے حدیث بیان کر چکا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبرستان سے گزرا اور اس نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا، مردوں کو پہنچا دیا، تو اس شخص کو مردوں کے عدد کے برابر اجر دیا جائے گا۔ علامہ طحطاوی آپ کی وفات 1231 ہجری میں ہوئی، 212 سال قبل۔ علامہ طحطاوی لکھتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک یہ جائز ہے کہ انسان اپنے عمل کا ثواب کسی دوسرے زندہ یا مردہ کو پہنچا دے، اور ثواب پہنچانے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ امام طبرانی اور امام بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نفلی صدقہ کرے تو وہ اپنے والدین کی طرف سے کرے، اس کے والدین کو اجر ملے گا اور اس کے اجر میں اپنے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب جو میں ذکر کر رہا ہوں نہ یہ حنفی ہے، نہ شافعی ہے، مالکی، حنبلی، ان میں سے کسی بھی مسلک کے نہیں ہے، بلکہ یہ غیر مقلد ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ السراج الوہاج جلد 2 صفحہ 55 مطبوعہ صدیقی بھوپال کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ مطبوعہ چونکہ الگ الگ ایڈیشن الگ الگ جگہ سے کتاب چھپتی ہے تو وہ ایڈیشن الگ ہو جاتی ہے، تو اگر اس مطبوعہ سے یہ کتاب اگر دیکھی جائے تو یہ حوالہ ضرور مل سکتا ہے۔ نواب صدیق حسن بھوپالی لکھتے ہیں کہ زندہ انسان نماز، روزہ، تلاوت قرآن، حج اور دیگر عبادات کا ثواب میت کو ہدیہ کرتا ہے تو وہ میت کو پہنچتا ہے، اور زندہ انسان کا اپنے فوت شدہ بھائی کے لیے عمل نیکی اور احسان اور صلہ رحمی کے قبیل سے ہے، اور تمام مخلوقات میں سے جس کو نیکی اور احسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ میت ہے جو تحت الثری میں رہین ہے،
اور اب نیک اعمال کرنے سے عاجز ہے، پھر اپنے فوت شدہ بھائی کے لیے عبادات کا ہدیہ پیش کرنا ایک نیکی ہے اور ہر نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے۔ سو جو شخص میت کے لیے ایک دن کے روزے یا قرآن مجید کے ایک پارے کی تلاوت کا ہدیہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 روزوں اور 10 پاروں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی عبادت دوسروں کے لیے ہدیہ پیش کرنا اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنی عبادات کا اپنے لیے ذخیرہ کر لے، اپنی عبادت کو اپنے لیے ذخیرہ کر لے۔ بہرحال یہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اصال ثواب دوسروں کو پہنچتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں، یہ بھی دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء میں سے، کتابیں لائبریری میں بہی پڑھی ان کی کتاب فیض الباری کے تحت لکھتے ہیں، میت کی طرف سے قرضوں کو ادا کرنا، صدقات کرنا اور دیگر تمام عبادات معتبر ہیں۔ اب تمام میں کون سی باتیں رہ جاتی ہے؟ شیخ شبیر احمد عثمانی کے حوالے سے علامہ سعیدی لکھتے ہیں، متعدد کتب و حدیث کے حوالے سے اصال ثواب کے ثبوت میں احادیث بیان کی، اور اس کے بعد لکھا کہ ان احادیث اور آثار کے علاوہ بکثرت احادیث اور آثار ہیں جو حد تواتر تک پہنچتے ہیں اور اس سے اصال ثواب ثابت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی عبادت کا ثواب دوسروں کو پہنچاتا ہے اس سے دوسروں کو نفع ہوتا ہے، اور یہ چیز تواتر سے ثابت ہے۔ بعض لوگ اس آیت سے دلیل پیش کرتے ہیں، سورہ نجم کی یہ آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو صرف اپنی کوششوں کا اجر ملتا ہے، تو لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب نہیں ملتا۔ تو اس آیت سے صرف قرآن مجید ہی کیا بلکہ ہر چیز کی نفی ہو جاتی ہے، تمام اصال ثواب کی نفی ہو جاتی ہے۔ صرف جو لوگ دعاؤں اور صدقہ کے قائل ہیں تو پھر اس سے دعاؤں اور صدقات کی بھی یہ نفی ہو جاتی ہے، کوئی بھی ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ اس آیت کی حقیقت یہ ہے کہ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خزائن العرفان میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یہ آیت منسوخ ہے۔ اس آیت سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، اور اگر اس آیت کو دلیل بنائیں گے تو قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم اپنے والدین کے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا۔ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اے میرے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی اور تمام مؤمنین کی مغفرت فرما جس دن حساب قائم ہوگا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے میرے رب میرے بھائی کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور حالت ایمان میں وفات پا چکے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں دعا کا ذکر فرما رہا ہے، اور دعا کا ثواب ملتا ہے۔ اور دعا کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے مرحومین کے لیے، فوت شدہ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے مرحومین کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے جو ذکر آتا ہے حدیث پاک میں صدقہ کرنے کے متعلق، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔ ایک شخص آیا اور حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں انہیں ثواب ملے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا۔ کنواں کھودوانا ثابت، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا حضرت سعد سے۔ حضرت سعد نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی والدہ کے لیے کون سا صدقہ کروں جو سب سے بہتر ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ پانی۔ تو حضرت سعد نے، ایک روایت میں آتا ابو داؤد میں کہ آپ نے کنواں کھدوا دیا، اور دوسری امام نسائی اور امام ابن ماجہ اور امام احمد نے روایت کیا کہ آپ نے کنواں خرید کر اسے وقف کر دیا۔ جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے ان کو اور ان کی والدہ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ حج کرنا ثابت، اس حدیث کو امام ابن حبان اور امام ابن ابی شیبہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ قربانی کرنا ثابت، اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام احمد نے حضرت حنش سے روایت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہر سال قربانی کرتے تھے۔ غلام آزاد کرنا ثابت، اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے ابو جعفر سے روایت کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت امام حسن اور امام حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے غلام آزاد کیا کرتے تھے۔
قرض ادا کرنا ثابت، اس حدیث کو امام دارقطنی نے زید بن ارقم سے روایت کیا۔ تمام امت کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، اس حدیث کو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو داؤد اور امام احمد نے روایت کیا۔ صدقہ جاریہ کے متعلق حضور نے فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں جو وفات پانے کے بعد بھی وہ منقطع نہیں ہوتے ہیں، اور وہ اعمال ہیں صدقہ جاریہ، نیک اولاد اور علم۔ صدقہ جاریہ جیسے مسجد یا مدرسہ وغیرہ میں حصہ لیا، تعمیر کام میں حصہ لے لیا، جب تک وہ اس تعمیر کے کام میں جو اس نے چیزیں لگائی ہے، جب تک مسجد مدرسہ میں لگا رہے گا لوگ فائدہ اٹھا دیں گے۔ جیسے کنواں کھدوا دیا، کچھ اس طرح کا انتظام کر دیا کہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو زندہ میں بھی ثواب ملے گا، اور وہ انتقال ہو کر قبر میں چلا جائے گا تب بھی ثواب ملتا رہے گا۔ پھر نیک اولاد کے متعلق کہ جب تک اولاد نیک اگر رہے گی تو جب تک دعا کرے گی زندہ میں بھی ثواب ملے گا، اور وہ انسان وہ وفات پا کر قبر میں چلا جائے گا تب بھی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ علم کے متعلق جب تک وہ انسان علم چھوڑ گیا، وہ دنیا میں بھی جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے دنیا میں بھی اسے ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے وہ انسان قبر میں چلا جائے گا تب بھی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا۔ دعا کرنا ثابت، اس حدیث کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا۔ عثمان بن عفان سے روزہ کا ثواب اور نماز کا ثواب ملتا ہے، اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے اور امام عینی نے روایت کیا۔ تلاوت قرآن کے مجید کے متعلق ابھی احادیث بیان کر چکا۔ کھانا کھلانا ثابت، اس حدیث کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں حضرت طاؤوس سے روایت کیا، اور بھی دیگر احادیث ہو سکتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ تمام عبادات کا ثواب پہنچتا ہے، اور انسان خواہ وہ مردہ ہو یا زندہ ہو ثواب پہنچائے تو ثواب پہنچتا ہے۔ آخر میں اس بات کو بھی شامل کر لیتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ گمان ہے فاتحہ کے متعلق کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فاتحہ کے وقت کھانا سامنے رکھنا یہ بیکار بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں یہ بات ضرور لکھا ہے، لیکن آگے کیا لکھا ہے یہ بھی پڑھنا چاہیے، یہ بھی بتانا چاہیے، اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ آج لوگ اپنی مطلب کی بات ثابت کرنے کے لیے آدھی ادھوری بات کرتے ہیں اور آگے کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 194، قدیم فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 568 جدید، فرماتے ہیں کہ فاتحہ دلاتے وقت کھانا سامنے رکھنے کے بارے میں وقت فاتحہ کھانے کے قاری کے پیش نظر ہونا اگرچہ بیکار بات ہے، یہی بات ذکر کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے کیا لکھتے ہیں، مگر اس کے سبب سے وصولی فاتحہ یا جواز فاتحہ میں کچھ خلل نہیں، جو اسے ناجائز و ناروا کہے ثبوت اس کا دلیل شرعی سے دے، ورنہ اپنی طرف سے بحکم خدا و رسول کی کسی چیز کو ناجائز و ناروا کہہ دینا خدا و رسول پر افطرا کرنا ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد ہے کہ جب تک کھانا سامنے نہ کیا جائے گا ثواب نہ پہنچے گا، یہ گمان اس کا محض غلط ہے، لیکن نفس فاتحہ میں اس اعتقاد سے بھی کچھ حرف نہیں آتا۔ سراج الہند حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی وفات 1229 ہجری میں ہوئی، آج سے 216 سال قبل۔ روایت کرتے ہیں طعامے کے ثواب نیاز کریں، اس پر فاتحہ قل اور درود شریف پڑھنا باعث برکت ہے، اور اس کا کھانا بہت اچھا ہے۔ آج سے 200 سال پہلے آپ کی وفات ہوئی۔ علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علماء جانتے ہیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر ملیدہ اور چاول کی کھیر کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے پکا کر کھلاوے تو جائز، کوئی مذائقہ نہیں۔ فتاوی عزیزیہ جلد اول صفحہ 50 پر۔ اور ایک بڑی لطیف بات میں اور بیان کر دوں کہ حضور سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے والد سے روایت کیا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آپ کی وفات 260 سال قبل ہوئی۔ لکھتے ہیں آپ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 187 پر، آپ اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں، دودھ
چاول کسی بزرگ کی فاتحہ اور ان کی روح کو ثواب پہنچانے کی نیت سے پکائیں اور کھلائیں اور کھائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر کسی بزرگ کی فاتحہ دی جائے تو مالداروں کو بھی کھانا جائز ہے۔ تو کھانا سامنے رکھنے کے متعلق آپ نے دیکھا کہ اکابر علماء کا کیا موقف ہے، کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت نے یہ جو بات آپ نے کہا ہے تو وہ اس لیے کہا ہے کہ فاتحہ کے وقت کھانا سامنے رکھنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، یا لازم و ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کھانا سامنے نہ رکھے تو ثواب نہیں پہنچے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو شریعت سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور ساری زندگی اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک 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 محمد صلی اللہ، لبیک 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 محمد صلی اللہ۔